آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر تک آ رہی ہے؟ جملے غصے میں کہے اور خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، اس کا سر پھٹ گیا، وہ آگے سے بولا نہیں۔ جملے بڑے سخت تھے، اپنی سرین پہ خوشبو لگا کر گھومنے والے بے غیرت اس کی اصلیت امیر حمزہ جانتے تھے، اس کا بچپن امیر حمزہ جانتے تھے، کیونکہ پلا بڑا تو مکے نہیں تھا، جانتے تھے یہ کس کردار کا مالک ہے۔ اس کردار پہ چوٹ لگائی، اس کے سر میں پھر چوٹ لگائی۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس دار ارقم میں پہنچے، بلند آواز سے امیر حمزہ کہتا ہے، میرے بھتیجے تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آنکھ اٹھا کر امیر حمزہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر کہتا ہے، خوشی کا اظہار تو کر، اٹھ کر میرے ساتھ مسافہ کر، معانقہ کر، تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر چچا کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، وہ آ کر حضور کے پاس بیٹھ گیا، کہا میں نے تیرا بدلہ لیا ہے، تو خوش نہیں ہوتا؟ محبوب پیغمبر نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی میرا بدلہ لے یا نہ لے، اگر ساری برادری اور خاندان میرا مخالف ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علاقے اور محلے کے لوگ تبرہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، میں خوش تر ہوتا جب تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتا، محمد کو اللہ کا پیغمبر مان لیتا۔ 41 صحابہ میں 40 گواہ ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس صحابی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے صحابہ گواہ رہنا، میں آج سے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر خوش ہوئے۔ 2-3 دن گزرے، سردیوں کا موسم تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر چچا کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں دھوپ میں، چچا بھی ہے۔ ایک روایت میں آتے دونوں آپس میں رضائی بائی بھی ہیں، ایک ماں کا دودھ بھی پیا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پہلے نکاح کے گواہ بھی امیر حمزہ ہیں، بلکہ جو پہلا رشتہ حضور پاک کا ہوا، اس رشتے کا مشورہ اور رائے لینے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر ابو طالب کے پاس نہیں گئے، امیر حمزہ کے پاس گئے۔ جی، ابو طالب کے پاس نہیں گئے، امیر حمزہ کے پاس گئے کہ یہ بھی چچا ہے، اس کا بھی حق ہے، رازداں بھی ہے، دوست بھی ہے، ہم عمر بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، میرے مزاج کو سمجھتا بھی ہے۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو یہ رائے اور مشورہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے نکاح کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پہلے نکاح کے گواہ بھی ہیں۔ اب محبوب پیغمبر نے وہ پرانے واقعات یاد کروا کے چچا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، توجہ توجہ توجہ، کہا پرسوں بڑے غصے میں تھا، جذبات میں تھا، اس باندھی نے تیرے جذبات کو ابال دیا تھا، تو نے جا کے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا تھا، پھر آیا میرے پاس، میں نے بھی آگے سے غصے کا اظہار کیا، تو نے جذبات میں آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ چچا یہ بتا دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ عبد المطلب کا وہ بیٹا امیر حمزہ بولا، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر اس امیر حمزہ کی رگوں میں عبد المطلب کا خون ہے، میں بھی ہاشمی ہوں، میں بھی قریشی ہوں، میں بھی مکی ہوں، میں بھی عبد المطلب کی اولاد میں ہوں۔ جب تک نہیں پڑھا تھا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جس لمحے پڑھا تھا اس لمحے یہ نیت کی تھی، اب یہ وجود بھی محمد کا ہے، یہ جان بھی محمد کی ہے۔ محبوب پیغمبر امیر حمزہ کو جب ہجرت کا وقت ہوا تو جو پہلے صحابہ کرام کو رخصت کیا مدینہ کی طرف، ان میں امیر حمزہ ہے۔ توجہ، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، آخری عشرہ، سن 3 ہجری کا رمضان ہے۔ ایک خط آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد قباء میں ہیں، خط اللہ کے محبوب پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عباس کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا چاند غروب ہوتے ہی، شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی مکے سے ایک لشکر جرار مدینے کی طرف آ رہا ہے، اور مدینے والوں پہ حملہ کر کے مدینے کو مٹانے کا پروگرام ہے۔
اللہ کے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلے جس سے رائے لی ہے، توجہ، مدینے کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ریاست کے دفاع کے لیے، دردی کے دفاع کے لیے سب سے پہلے جس سے رائے لی ہے اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے، اور دوسری رائے محبوب پیغمبر نے اسی قبا کے مقام پر فوری طور پر بلوا کر جس سے لی ہے اسے امیر حمزہ ابن عبد المطلب کہتی ہے۔ امیر حمزہ نے رائے دی، اللہ کے محبوب پیغمبر اب ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے، ایک سال پہلے رمضان کے مہینے میں اگر ہم مکے والوں کو بدر کے مقام پہ جا کے خاک کٹوا سکتے ہیں، اب انہیں مدینے میں آنے دو، پرواہ نہیں ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ بدر کے غازیوں سے مشورہ کر لیا جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر قبا کے مقام سے نکلے ہیں، مدینہ الرسول پہنچے ہیں، صحابہ کرام کا اجلاس بلا لیا۔ صحابہ میں جو نوجوان صحابہ تھے، جو بدر کے غازی تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، جنہوں نے کل بدر میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، انہی میں خطاب کا بیٹا عمر ہے، انہی میں امیر حمزہ ہیں، انہی میں علی ابن ابی طالب ہیں، ان میں دیگر جو چھوٹے صحابہ عمر کے اعتبار سے یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر مدینے کے شہر میں رہ کر نہیں لڑیں گے، مدینے کی گلیوں کو مشرکین کے ناپاک خون سے رنگین نہیں کریں گے، ہم میدانی لوگ ہیں، ہم میدان میں نکل کے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، لہٰذا میدان میں نکلتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان نوجوانوں کی رائے پر فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کر دیا اب میدان میں نکلیں گے اور میدان میں نکل کر لڑیں گے اپنے شہر کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے۔ توجہ، اللہ کے محبوب پیغمبر جب تیار ہوئے، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد نکلنا ہے، امیر حمزہ تیری شہادت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے اس دن کے خیالات اور سوچ پر قربان جاؤں۔ امیر حمزہ گھر سے نکلے ہیں، ایک زرہ خود پہنی ہوئی ہے، ایک زرہ آپ نے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر آئے ہیں، محبوب پیغمبر کو تیار کروانے لگے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا امیر حمزہ میں نے لباس کے نیچے زرہ پہنی ہوئی ہے، لہٰذا اور پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر حمزہ کہتا ہے محبوب پیغمبر آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کا وجود قیمتی ہے، ایک زرہ اور پہنیے۔ محبوب پیغمبر کو دوسری زرہ پہنانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے خوف پہنانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے اس خوف کے اوپر محبوب پیغمبر کا امامہ باندھنے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے ہاتھوں کو پکڑ کے سواری پہ سوار کروانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے لشکر سے آگے مقدمۃ الجیش کو لے کر جانے والا، پرچم اٹھانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر سے آگے آگے چلا ہے، احد کے میدان میں پہنچا ہے، محبوب پیغمبر نے احد کے میدان میں سب سے مشکل مقام پہ اسے کھڑا کیا ہے، وہ امیر حمزہ ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، دوپہر کا وقت ہوا ہے، امیر حمزہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر گیا ہے۔ امیر حمزہ قربان کیوں ہوا؟ نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے صحابہ کے دفاع کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے وطن کے دفاع کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے مدینہ کے دفاع کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے اصحاب والے بیت کے دفاع کے لیے امیر حمزہ قربان ہو گیا ہے۔ محبوب پیغمبر نے جب وہ لاشیں اکٹھی کر رہے تھے، ایک خاتون آئی، محبوب پیغمبر کی پھپھو ہے سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا، اپنے بیٹے کو روانہ کیا، جاؤ اللہ کے محبوب پیغمبر کو بولو صفیہ آئی ہے، اپنے بھائی کے لاش کو، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ محبوب پیغمبر دیکھ چکے تھے، امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے، امیر حمزہ کے کان کاٹ دیے گئے، امیر حمزہ کا ناک کاٹ دیا گیا، امیر حمزہ کی آنکھیں نکال دی گئی، امیر حمزہ کا سینہ چیر دیا گیا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جانتے تھے اس کے بھائی کی لاش کے ٹکڑے تو احد کے پہاڑوں پر بکھرے ہوئے تھے، ہم نے ابھی اکٹھے کیے ہیں، یہ بھائی کی لاش کو دیکھے گی، عورت ہے، روئے گی، ماتم کرے گی۔ محبوب پیغمبر نے منع کر دیا، وہ بیٹھ پھر کہتی ہے، وہ امیر
2 چادریں لے کر کے آئی، کہا یہ میرے بھائی کی لاش پہ کفن ڈالنا ہے۔ محبوب پیغمبر نے چادریں لی۔ ان 70 صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کے وجود پر کفن نہیں تھا، چادر نہیں تھی۔ محبوب پیغمبر نے کہا پھپھو اگر ناراض نہ ہو تو میرا ایک غلام اور بھی ہے، اس کو چادر کی ضرورت ہے، 2 چادریں ہیں تیرے بھائی کے لیے، اگر ایک اس کو دے دوں۔ بہن کہتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ مالک ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے چادریں کھولی، ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ اب محبوب پیغمبر نے کہا میری پھپھو اگر بڑی چادر اپنے چچا پہ ڈالتا ہوں، چھوٹی اپنے غلام پہ ڈالتا ہوں تو یہ بھی تو ناانصافی ہے۔ کل دنیا کہے گی محمد نے اپنی اہل بیت کے لیے، اپنی برادری کے ایک ذمہ دار کے لیے بڑی چادر کا انتخاب کیا تھا، لہذا قرآن نازل کرتے ہیں کس کے حصے میں چادر آ گئی؟ جب قرآن نکالا گیا بڑی چادر نبی کے اس غلام انصاری کے لیے آ گئی، چھوٹی چادر امیر حمزہ کے لیے آ گئی۔ جب چادر کو سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، جب پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے۔ یہ محبوب پیغمبر کا وہ چچا ہے، محبوب پیغمبر کے بچپن کا رفیق ہے، محبوب پیغمبر کی جوانی کا رفیق ہے، محبوب پیغمبر کے اس پہ ناز اور فخر تھا۔ آج اس کی لاش پر کفن پورا نہیں ہے، چہرے کو ننگا کر دیا، چہرے کو ڈانپ دیا اور پاؤں پر گھاس ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ اس تدفین کے موقع پر محبوب پیغمبر نے 2 اعلان کیے، کتنے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، دار صحابہ زندہ باد، علماء صحابہ زندہ باد، علماء اہل سنت والجماعت زندہ باد، حضرت مولانا فلان عمر صاحب زندہ باد، مولانا مفتی فلان عمر صاحب۔ تب جو ہے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ صحابہ کی۔ حضور پاک نے 2 اعلان کیے، کتنے؟ پہلا اعلان یہ کیا کہ میرا چچا شہید ہوا، صحابہ کرام کو گواہ بنا کر فرمایا کہ اس ایک کے بدلے میں 70 کافر ماروں گا۔ علماء کرام بیٹھے، پہلا اعلان کیا کیا کہ ایک کے بدلے میں کتنے ماروں گا؟ 70۔ سارے بولو 70۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ میرا یہ چچا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے۔ زور سے اللہ نے 2 میں سے ایک اعلان واپس کروا دیا۔ علماء کرام بیٹھے، فرمایا جذبات اپنی جگہ پر ہیں، آپ کی رشتہ داری ہے، قرابت ہے، چچا ہے آپ کا، آپ کے وطن پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کی جماعت پہ قربان ہوا ہے، لیکن آنکھ کے بدلے میں ایک آنکھ، ایک کان کے بدلے میں ایک کان، ایک ناک کے بدلے میں ایک ناک اور ایک جان کے بدلے میں ایک جان لی جائے گی۔ 70 کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اعلان واپس لیا اور دوسرا اعلان اللہ نے واپس نہیں لیا۔ سارے بولو نہیں لیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی شہداء آئیں گے ان سب شہیدوں کا سردار کون ہے؟ امیر حمزہ۔ سارے بولو امیر حمزہ۔ یار میرا بھی دل کرتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ امیر حمزہ شہید ہوئے میدان احد میں اور حضرت عمر شہید ہوئے نبی کے مسلح پر۔ امیر حمزہ شہید ہوئے میدان احد میں، حضرت عمر شہید ہوئے نبی کے مسلح پر نماز کی حالت میں۔ لیکن میں عمر کو سید الشہداء نہیں کہتا، میرا بھی دل چاہتا ہے عثمان کو سید الشہداء کہہ دوں، لیکن نہیں کہتا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے علی کو سید الشہداء کہہ دوں، نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائٹل اللہ نے اپنے اللہ کے محبوب پیغمبر نے امیر حمزہ کو دے دیا ہے۔ اب سارے شہید جمع ہو جائیں، سب شہیدوں کا سردار محبوب پیغمبر کا امیر حمزہ ہے۔ اسی احد کی گھاٹی میں صرف امیر حمزہ قربان نہیں ہوئے، 70 صحابہ کرام قربان ہوئے۔ کتنے؟ 70۔ کتنے؟ 70۔ اچھا کبھی گنتی کی ہے آپ نے کہ ان 70 میں
مہاجرین کتنے تھے اور انصار کتنے تھے؟ بولو بھائی، بولو نا۔ نام ہمارا سپاہ صحابہ، کام ہمارا دفاع صحابہ، اور شہیدوں کی گنتی بھی یاد نہ ہو۔ 70 صحابہ کرام کی تاریخ جاننا کون سا مشکل کام ہے؟ اتنی گنتی تو یاد کر لو کہ انصاری کتنے تھے، مہاجر کتنے تھے، یاد کرو گے؟ صرف 5 یا 6 مہاجر تھے، باقی سارے انصاری تھے۔ علماء کرام بیٹھے، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں۔ امیر حمزہ کے مکے سے آنے والے ساتھی 4 یا 5 اور شہید ہوئے، باقی انصار مدینہ نے قربانی دی ہے۔ خدا کی قسم، ایک ایک گھر سے 5 جنازے بھی احد کے میدان میں دفن ہوئے ہیں۔ ایک ہی خاتون ہے، سکا باپ مارا گیا، سکا شوہر جو خاوند تھا مارا گیا، سکا بھائی مارا گیا، سکے 2 بیٹے مارے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے قربانی دی ہے۔ حضرت عمر ابن جموح شہید ہوئے، 2 بیٹے قربان ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعد ابن ربیع شہید ہو گئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے۔ یہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، جانیں دے دے کر خریدار بنے انصار، عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں، تو ہے مجموع خوبی و سراپائے جمال، کون سی ادا تیری دل کی طلبگار نہیں۔ یہ صحابہ کیوں قربان ہو رہے تھے؟ 2 ہی باتیں ہیں، ایک نبی کا دفاع اور ایک وطن کا دفاع۔ کس کا دفاع؟ بولو نا۔ نبی کا دفاع اور نبی کے مدینے کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کے نظام کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کے لائے ہوئے کام کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کی سوچ کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کی جماعت کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کے اصحاب کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کی آل کا دفاع کرتے کرتے محبوب پیغمبر کے 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، قربان ہو گئے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، کہتے ہیں احد کے میدان سے صحابہ بھاگ گئے تھے۔ کبھی سنا ہے یہ اعتراض؟ بولو، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں نا وہ گاڑی سے صحابہ کرام نیچے اتر گئے، پھر ان پہ تبرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ بھئی وہ صحابہ کرام مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنگ کے اختتام تک ہمیں یہاں کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے لہٰذا ہم بھی نکلتے ہیں، اور جاتے جاتے کافروں کو 1-2 تلواریں ہم بھی مار لیتے ہیں، 1-2 تلواریں ہم بھی چلا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں۔ ابھی یہ سکوٹی والے حضرات ہیں، یہ باہر کھڑے ہوئے پارکنگ میں، کوئی دائیں بائیں کھڑے ہوئے دور دور، جن کو مجمع نظر نہیں آ رہا، جن کو سٹیج نظر نہیں آ رہا، جو آئے تو جلسے میں ہیں لیکن ڈپٹی پر ہیں۔ وہ صحابہ آئے تھے میدان جنگ میں لیکن ڈپٹی پر تھے، انہیں تلوار چلانے کا موقع نہیں ملا۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح جب یہاں جلسہ ختم ہوگا، جاتے ہوئے قائدین سے وہ لوگ ملاقات بھی کریں گے، ہاتھ بھی لگائیں گے۔ اسی طرح جب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب وہ کافر آگے آگے بھاگ رہا ہے، اسلام پیچھے پیچھے ان کو پگا رہا ہے، مسلمان ان کو پگا رہے ہیں، تو یہ ان پگانے والوں کے ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی چلو 1-2 کو تلواریں مارنے بھاگنے والوں کو کل ہم سے بچے پوچھیں گے تم میدان احد میں گئے تھے، تلوار بھی چلائی کہ نہیں چلائی؟ تو اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے کے لیے صحابہ میدان میں اترے، لیکن بہرحال اجتہاد ثواب پر مبنی نہیں تھا، نقصان ہو گیا۔ لیکن لکھنے والا کہتا ہے، بولنے والا بولتا ہے کہ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے کھلا چیلنج کیا، پہلے بھی کیا، آج بھی کر رہا ہوں، مجھے احد کی گھاٹی سے کسی ایک صحابی کا نام بتا جو احد سے بھاگ کر مدینے آیا ہو۔ ایک بندے کا نام بتا، ایک بندے کا، کسی بچے کا نام بتا جو احد کی گھاٹی سے بھاگ کر مدینے آیا ہو۔ بھاگ کر کہاں گئے تھے؟ میں تمہیں نام بتاؤں گا، مکے میں بوڑھے مدینے پاک کے ان بوڑھے صحابہ کے جو مدینے سے
بھاگتے ہوئے احد کی طرف گئے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی مدینے کی خواتین سیدہ ام سلمہ ام موجود، سیدہ عائشہ ام موجود، سیدہ فاطمہ ام موجود، سیدہ ام عمارہ ام موجود، یہ سب خواتین بھی مٹکے پانی کے اٹھا کر مرہم پٹی کا سامان اٹھا کر مدینے پہنچی ہیں۔ بولنے والا، تمنا کرنے والا، بکواس کرنے والا کہتا ہے صحابہ بات گئے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، جو مدینے میں صحابیات رہ گئی تھی وہ بھی دوبارہ میدان میں اتر کر ایسی ڈٹ گئی تھی کہ جب مکے سے کافر نکلا تھا اس کی نیت یہ تھی مدینے کو مٹا کر مدینہ بیٹھ کر دوں گا، لیکن مدینے کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے صحابہ میدان کے اندر ڈٹے ہوئے تھے۔ توجہ ہے؟ پھر کہتے ہیں جی حضرت علی میدان میں تھے۔ ایمان ہے، جہاں امیر حمزہ کو مانتے ہیں میدان میں تھے، جہاں مانتے ہیں حضرت ابو دجانہ میدان میں تھے، حضرت عمار میدان میں تھے، وہاں حضرت علی بھی میدان میں تھے۔ انکار کون بیان کرتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی میدان میں تھے، باقی کہاں تھے؟ میں نے کہا تجھے حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت علی کی تاریخ معلوم ہے، میں تجھے حضرت علی کے بڑے دکھاتا ہوں احد میں کہاں تھے۔ زور سے کہہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے بڑے کہاں تھے؟ بڑے عرصے بعد کی بات ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ کوفے میں کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ ہے علی شیر خدا، نبی کی جماعت میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ حضرت علی نے بلا تأمل، بغیر سوچے، بغیر کسی وقفے کے یکدم کہا نبی کی جماعت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر تھا۔ زور سے کہے، نبی کی جماعت میں سب سے بڑا بہادر کون؟ اچھا، کہنے والے نے اپنی انگلی دانتوں میں دبائی، کہا ہے ابو بکر نے تو ایک کافر بھی نہیں مارا، تو وہ بہادر کیسے ہو گئے؟ آپ نے تو بدر میں کافر مارے، آپ نے احد میں عبد الوہاب کو قتل کیا، خندق میں آپ نے احد میں کافر مارے، آپ نے تو خیبر کے فاتح ہیں آپ، پھر ابو بکر کیسے بہادر ہو گئے؟ حضرت علی کا جملہ سنو، حضرت علی نے فرمایا ہم نبی کے زمانے میں سپاہی تھے، ہمارا کام تھا میدان میں لڑنا، ابو بکر نبی کے زمانے میں سردار تھا۔ توجہ توجہ توجہ، ابو بکر نبی کے زمانے میں بھی سردار تھا، نبی کے ساتھ ساتھ تھا۔ علی کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو بہادر اس لیے کہا ہے کہ میں نے دیکھا بدر میں، میں نے دیکھا احد میں، میں نے دیکھا خندق میں، میں نے دیکھا تبوک میں، میں نے دیکھا خیبر میں، جہاں جہاں میں نے دیکھا، جہاں جہاں میری نگاہ پڑی ہے، سب سے زیادہ خطرہ محبوب پیغمبر کی ذات کو تھا، اور محبوب پیغمبر کے دروازے پہ چوکیدار ہر میدان میں ابو بکر تھا۔ محبوب پیغمبر کا پہرا دینے والا ابو بکر تھا۔ سب سے خطرناک پوائنٹ احد کے میدان میں بھی، پھر میدان نہیں تھا، سب سے خطرناک پوائنٹ احد کے میدان میں سرکار کی ذات تھی یا نہیں تھی؟ مشرکین مکہ کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے این محمد، این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے؟ اور محمد تھے کہاں؟ آج بھی جو جاتے ہیں احد، وہاں بھی ابو بکر نے ایک گاٹی تلاش کر لی، کافر میدان میں نعرے لگاتا ہے این محمد، لیکن محبوب پیغمبر کو اپنی گود میں زخمی حالت میں لٹانے والے کا نام ابو بکر ہے۔ خطرہ کس کو تھا؟ بولو، خطرہ سیدنا محمد ابن عبداللہ کو تھا، اور محمد ابن عبداللہ کے سر کے نیچے گود کس کی تھی؟ اب آئیے محبوب پیغمبر کے پاؤں کی طرف جو کھڑا ہوا ہے، اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے تو نے کہاں پڑھا؟ میں نے کہا جب اس نے کہا تھا نا آخری بار این محمد، تو جب اس نے یقین ہو گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے، اس نے اگلا جملہ کہا تھا این ابا بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا این عمر، جب جواب نہیں آیا تو
پھر مشرکین کے سردار نے نعرے لگائے، حبل زندہ باد، لات زندہ باد، منات زندہ باد، اپنے بتوں کی جے جے کار کی ہے۔ اس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے خطاب کے بیٹے عمر کو اشارہ کیا کہ اب جواب دینے کا وقت ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، للکار کر کے بول، اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ کبیر، اللہ اجل۔ اس کو بتا ساری شانیں اللہ کی، ساری بڑائیاں اللہ کی، ساری عظمتیں اللہ کی، اور اس بیمان کو بتا محبوب پیغمبر بھی زندہ ہے اور محبوب پیغمبر کے دونوں یار زندہ ہے۔ یہ جواب دینے والے کون ہیں؟ حضرت عمر کون ہیں؟ سارے بولو، توجہ ہے۔ حضرت عثمان کہاں ہیں؟ کہتے بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا چل اور کسی پہ یقین کرتا ہے نہیں کرتا، سیدہ فاطمہ سے پوچھ کہ جب وہ مرہم بنا رہی تھی تو چٹائی جلا کر دینے والا کون تھا؟ جی جی، ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے بھی تلاش کیا کہ احد میں بڑے بڑے کہاں تھے۔ محبوب پیغمبر کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا عثمان ہے، گود پیش کرنے والا ابو بکر ہے، پانی گرم کر کے لانے والا خطاب کا بیٹا عمر ہے، اور توجہ توجہ توجہ، محبوب پیغمبر کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہونے والا طلحہ ابن عبید اللہ ہے، یہ بھی اشرا مبشرہ میں سے ہے، ڈھال بن گیا ہے۔ محبوب پیغمبر پہ تیر چلتے ہیں، یہ اپنے وجود کو آگے کر لیتا ہے، بازو شل کروا دیا ہے۔ محبوب پیغمبر کے وجود میں وہ جو کڑیاں دس گئی تھی ان کو نکالنے والا ابو عبیدہ ابن جراح ہے، اور محبوب پیغمبر سے تیر لے کر دشمن پہ برسانے والا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے، جس کو محبوب پیغمبر نے کہا تھا ارمی یا سعد، اے سعد تیر کو چلا، فدا کا ابی و امی، مجھ محمد کا ابا بھی تجھ ساتھ پہ قربان ہے، مجھ محمد کی اماں بھی تجھ پہ قربان ہے۔ یہ احد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ بتانا ایک کا نام بتا جو مدینے آیا ہو۔ میں تو ان عورتوں کے نام بتا چکا ہوں جو مدینے سے احد پہنچے ہیں۔ اس مشکل وقت میں میں اس خاتون کو نہیں بھول سکتا جس نے پہلے دن روانہ کیا، 70 سال کی بڑھیا ہے تو 90 سال کے باپ کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے، اپنے بھائی کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے، بیٹوں کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے، شوہر کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے۔ اب جب حالات خراب ہوئے، کسی نے مدینے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، تو یہ بڑھیا گھر کے اندر چھپی نہیں ہے، یہ میدان میں نکلی ہے، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پر بھی جملہ ایک ہی ہے، ما فعل محمد، اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا بنا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا ہوا۔ سامنے جب احد میں پہنچی ہے، کسی ایک سے پوچھتی ہے، اس نے کہا محبوب پیغمبر کی اطلاع نہیں ہے، لیکن تیرا پورا باپ تو میرے سامنے مارا گیا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے باپ کی پرواہ نہیں ہے، بتا اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا بنا۔ اگلا بولا، اس نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا، اس نے کہا بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، بتا اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا بنا۔ اگلا بیٹا، اس نے کہا تیرا شوہر مارا گیا، اس نے کہا شوہر کی پرواہ نہیں ہے، بتا اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا بنا۔ اگلے نے بھائی کی اطلاع دی ہے، اتنے میں سعد بن ابی وقاص نے کہا وہ سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر کا زخمی چہرہ ہے لیکن مسکراتے ہیں۔ اس بڑھیا نے، ہماری اس اماں نے محبوب پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی ذات کے لیے، آپ کے شہر کے دفاع کے لیے، آپ کے ملک کے دفاع کے لیے، آپ کے دین کے دفاع کے لیے اس بڑھیا کے 5 خاندان کے سہارے قربان ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ زندہ ہیں اس بڑھیا کا سہارا زندہ ہے۔ نہیں ہوا یہ کچھ احد کے میدان میں نہیں ہوا، بولو یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ایک بڑی عورت سب کچھ قربان کر رہی ہے؟ کیوں آج تک لوگ اس بڑھیا کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ آج بھی لوگ لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا شاہنامہ اسلام میں، چلی تھی ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو،
बढ़ के एक अच्छी खबर का इस्तेकबाल करने को। जंग में शरीक थे उसके बरादर और शोहर भी, निछावर कर लिए थे उसने फर्जंदों के गोहर भी। मेरे रस्ते में उन सब की शहादत के प्याम उसको सुनाई ये सुनाते के सब खास व आम उसको, मगर उसकी जुबान पे एक ही इसमें गिरामी था, उसी का नाम में नामी था जो मजलूमों का हामी था। भाई का ना बेटों का ना शोर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पे सवाल आया। कहा जाकर दिखा दो मुझको सूरत कमली वाले की, मेरी तारीख आंखों को जरूरत है उजाले की। पहुंच कर देखा कि जलवा फगर नूर तजल्ली है, तो पुकार उठी कि बस अब मेरी तसल्ली तसल्ली है। ये क्यों कहा, ये सब कुछ क्यों हुआ? दो ही बातें हैं, नबी का दिफा है, नबी के दीन का दिफा है, और ओहद में नबी के शहर का दिफा है। किसका दिफा है? सारे बोलो। वो खत आज भी मौजूद है जो हजरत अब्बास ने लिखा, उसमें यही था कि मक्के वाले मदीना को मिटाना चाहते हैं, लेकिन मदीना मिटा, मदीना की कोई एक ईंट भी सहाबा किराम ने अपनी जगह से हिलने दी? मदीना की किसी एक गली का तहफ़्फ़ुज़ भी खराब हुआ? क्यों? इसलिए कि मदीने के बाहर ओहद की घाटी में पहरा मजबूत था, और नबी के शहर के पहरेदार कौन? सहाबा ने पहरा देकर नबी का शहर बचा लिया है। तो आइए, वतन का तहफ़्फ़ुज़, वतन का दिफा, ये भी महबूब पैगंबर की सुन्नत है, और महबूब पैगंबर के यारों का दिफा, ये भी महबूब पैगंबर की सुन्नत है, और महबूब पैगंबर की जात का दिफा, ये भी महबूब पैगंबर के सहाबा की सुन्नत है। हमने ये मुल्क लिया था, हमने ये मुल्क बनाया था, हमने इस मुल्क के अंदर लाशें उठाई, हमने इस मुल्क के अंदर जनाजे उठाए, हमने इस मुल्क के अंदर पुलिस मुकाबले बर्दाश्त किए, हमने इस मुल्क के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होते हुए अपनी आंखों से देखा, हमने इस मुल्क में एक एक शहर के अंदर 90 लाशें हमने उठाई है, हमने इस मुल्क में गिरफ्तारियां अपनी आंखों से देखी हैं। हक नवाज गिरफ्तार हुआ, और इसार कासमी गिरफ्तार हुआ, ज़िया रहमान फारूकी गिरफ्तार हुआ, कौमी और सूबाई असम्बली का मेंबर मौलाना आज़म तारिक गिरफ्तार हुआ, लेकिन हमने शहादतें देकर गिरफ्तारियां बर्दाश्त करने के बावजूद भी इस मुल्क के अमन को, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को मरहूज़ खातिर रखा है। हमने मुल्क को टूटने नहीं दिया, मुल्क के कभी टूटने की बात नहीं की है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। और आज भी इन मुश्किलात के दौर में, इन मसाइल के दौर में ऐलान आज भी यही है कि ये मुल्क भी हमारा है, इस मुल्क का नजरिया भी हकीकत में हमारा है, और इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, हर निज़ाम नाकाम हो गया है, अब चल इंशाअल्लाह इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम आता रहेगा इंशाअल्लाह। सारे निज़ाम तुमने देख लिए, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। अब इस मुल्क के अंदर इन्क़िलाब, इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी, लेकिन किसके जरिए आएगी? न किसी मियाँ के जरिए आएगी, न किसी खान के जरिए आएगी, न किसी फजल रहमान के जरिए आएगी। जब भी तब्दीली आएगी अल्लाह के कुरान के जरिए आएगी। आएगी नहीं आएगी? बोलो, बस करो, बहुत देख लिया हमने तमाशा, बहुत हो गया। और मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी कहना चाहता हूं कि ये रास्ता दिखाया हुआ आपका ही है। कल आपने दिखाया था, कल आपने इनका कहते हैं ना चाका खोल दिया था। इसी पार्लियामेंट में पहले शलवारें इन्होंने लटकाई, आपने कुछ नहीं कहा, शाबाश दी थी। आज वो कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब कहते हो हमारे काबू से बाहर हो गए, अब दूसरों का चाका भी तुम खोल रहे हो। नहीं समझे यार? अब उनका चाका भी तुम खोल रहे हो। कल जब वो फिर अपने डंडे लेके, वर्दियां पहन के कौमी अमलाक का नुकसान करेंगे, फिर तुम चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करोगे, फिर तुम कहोगे हाय मुल्क का तकद्दुस लूट लिया, मुल्क का तकद्दुस तबाह हो गया, ये पाकिस्तान हमारा है, हम इस मुल्क के लिए, इसके दिफा के लिए जाने पहले भी कुर्बान की हैं, आज भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि अपना मेयार भी दुरुस्त करो, हर एक के चाके ना खोलो, हर एक को रास्ता मत दो, हर एक को एक ही लाठी से हाँको अगर हाँकना है। सबके लिए कानून एक है, सबके लिए निजाम एक है, और सबके लिए ये नहीं है कि हर रोज आप तब्दील
چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر وقت آنے والا ہے کہ نظام انشاءاللہ اسلام کا آئے گا، قرآن کا آئے گا، نظام خلافت راستہ آئے گا، اور نظام خلافت راستہ کی جدوجہد کے لیے اہل سنت والجماعت پاکستان رائے حق پارٹی کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے ساتھ دو گے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار ان کے تو ووٹ ہی بہت کم ہیں، تو یہ تبدیلی کا وقت ہے، بڑے بڑے لوگوں کے معیار بڑھ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، بڑے بڑوں کے نیچے گر رہے ہیں گراف۔ 9 تاریخ سے پہلے کیا کیفیت تھی پی ٹی آئی کی کہ ایک ایک حلقے میں 6 7 بندے امیدوار تھے ایک ٹکٹ کے، آج کتنے دن گزرے ہیں؟ 10 12 کتنے؟ آج ایک حلقے میں امیدوار تلاش کرو تو ملتا نہیں ہے، جن کو ٹکٹیں ملی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے کھیلنا ہی نہ، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی قیادت پہ اعتماد کریں، ہم جب بھی نظام خلافت راستہ کی جدوجہد میں انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے آپ ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔